الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. باتیں اسی بات کے تعلق سے جو ہدیہ وغیرہ کا تذکرہ ہوا ہے. حدیث نمبر ہے 2633. ابو سعید بیان کرتے ہیں قال جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دیہاتی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. دیہات کے رہنے والا جن کو بدو کہا جاتا ہے. فسألوا عن الہجرہ، تو انہوں نے ہجرت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. ہجرت کے بارے میں مطلب کہ اللہ کے رسول میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آپ کے پاس شہر مدینہ میں آ جاؤں. ہجرت اسی کو کہا جاتا ہے جیسا کہ مکہ والے گھر بار چھوڑ کر کے مدینہ میں آ گئے تھے. یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا ہجرت کے تعلق سے سوال کیا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ فتح ہو گیا، یعنی ہجرت اب فرض نہیں رہ گئی تھی. مکہ جب تک نہیں فتح ہوا تھا تو مسلمانوں کو یہ تھا کہ جہاں بھی کوئی مسلمان ہے وہ ہجرت کر کے گھر بار چھوڑ کر کے مدینہ کے اندر آئے. کیونکہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ ایک مسلمان کو آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کرنے کی آزادی نہیں تھی. اور وہ وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز یا کوئی آدمی ابھرتا ہے یا کوئی مشن پنپتا ہے تو جو سماج کے گندے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو جن کا ذہن خراب ہوتا ہے، جو دنیاوی مفاد میں ایک دم اندھے ہوتے ہیں، وہ اس کو برداشت نہیں کرتے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا، آپ نے کہا میں نبی ہوں اور میرا یہ مشن ہے. وہی نبی جو سب سے اچھا ہر ایک مانتا تھا، آپ کو امین کہتے تھے، سب سے ایماندار ہیں، صادق کہتے تھے، سب سے سچے. لیکن جیسے ہی نبوت کا آپ نے اعلان کیا سرگرد شروع، پھر ان کو تھا کہ ان کو دبانا چاہیے اور مکمل کوششیں کی گئی. 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، اور اگر کوئی چند لوگ مسلمان ہوئے تو ان کو بھی سکون سے رہنے نہیں دیا گیا. پھر یہ ہوا کہ چلے مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جائیں، لوگ وہاں بھی آئے. لیکن یہ کہ نہیں، وہ سماج کے گندے لوگ وہاں بھی مسلمانوں کو نہیں چھوڑا. اسی چکر میں غزوہ بدر پیش آیا، غزوہ خندق پیش آیا، غزوہ احد پیش آیا، یہ ساری چیزیں ہوئی. لیکن اس کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا نا، تو جتنے لوگ تھے اس مشن کو دبانا چاہتے تھے وہ سرنڈر ہو گئے. کیونکہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ابھر رہا ہے نا تو سماج کے گندے قسم کے لوگ اگر اس کو دبانا چاہتے ہیں تو وہ اس وقت دبائیں گے جب تک ان کو امید ہوتی ہے کہ یہ بندہ دب جائے گا. لیکن جیسے لگے گا کہ اب ہم اس کو دبا نہیں سکتے تو پھر وہ سائڈ ہو جاتے. تو ایسے ہی مکہ جب تک فتح نہیں ہوا تو اس سے پہلے پوری کوشش تھی کہ مدینہ کے اندر جو ایک چراغ ٹمٹما رہا ہے نا، اس کو بند کر دیا گیا، بجھا دیا گیا. لیکن جیسے مکہ فتح ہو گیا، سب سرنڈر ہو گئے، حساب اب اس کو بجھایا نہیں جا سکتا. تو یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ فتح ہو گیا. تو ایک بدو آدمی آئے، اب ہجرت فرض نہیں تھی، اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں. پھر آپ نے کیا کہا؟ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ. آپ نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے. ہجرت کا معاملہ بڑا سخت ہے. ہجرت کوئی آسان کام تھوڑا ہے، کوئی کھانے کا کام تھوڑا. ہجرت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے لیے گھر بار، بیوی، بچے، زمین، جائیداد، جن کو قربان کرنے کی ضرورت پڑے سب کو قربان کرتے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہوتا. اور ہجرت وہی کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول کی. اگر بھائی ماں سے محبت ہر ایک کو ہوتی ہے، بیوی بچوں سے محبت ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن ان کی قربانی اسی وقت دی جا سکتی جب ان سے زیادہ محبت کسی چیز کی ہو جائے، ورنہ نہیں دیا جا سکتا. تو ایسا لگتا ہے یہ صحابی تھے اور ایمان والے تھے، تو ان کے اندر بھی اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ نے وہ ہر چیز سے. تو انہیں بھی سوال کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے. عزت کا معاملہ بڑا سخت ہے. فَإِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، تو آپ نے سوال کیا کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ آپ نے کیسے سمجھاتے تھے؟ قَالَ نَعَمْ، ان بدو آدمی نے کہا ہے اونٹ. قَالَ فَأْتُونِي صَدَقَتَهَا، تو آپ نے کہا پھر تو تم اس کا زکات کو نکالتے ہوگے، یعنی مال ہے تو زکات کو لینا ہی ہے نا. اگر نصاب پر پہنچ گئے تو تم اس کا زکات نکال دے ہو.
انہوں نے کہا ہاں زکات نکالتا ہوں. قال فهل تمنع من شيئا، یعنی یہ سوال کہ زکات نکالتے ہو، یعنی یہ کہ اگر بندہ زکات نکالتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کو اب مال سے اندھی محبت نہیں. خوب اچھی طرح سمجھ لیں، جو لوگ زکات میں ڈنڈی مارتے ہیں اس کا مطلب وہ مال کی محبت میں اندھے ہو گئے، اب یہ مال ان کے لیے تباہی کا سامان بننے والا ہے. تو آپ نے فرمایا زکات نکالتے ہو، انہوں نے کہا. تو آپ نے سمجھا کہ اس کا مطلب اس بندے کے دل کے اندر مال کی اندھی محبت تو سب کو ہوتی ہے مگر اندھی محبت نہیں ہے. جو اندھی محبت ہوگی تو تباہی کا سامان ہے. انہوں نے کہا پھر آپ نے فرمایا فاضل تمنع من شیئا، تو اس میں سے کچھ ہدیہ بھی دیتے ہو گے. یہی بات سے تعلق ہے بھائی، زکات تو نکالنا یہ نہیں کہ کمپلسری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن ہدیہ تو کمپلسری نہیں ہے نا. تو آپ نے فرمایا ہدیہ بھی کچھ دیتے ہو گے لوگوں کو. تو کالا میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ مال سے اگر لوگوں کو ہدیہ دیتا ہے جبکہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کے دل کے اندر مال نے جگہ نہیں بنائی، کیونکہ آسان کام کرو ہوتا. اور ہدیہ کا معاملہ بھی ویسے ہی ہے کہ آدمی کا جو اسٹیٹس ہے نا، جو حیثیت ہے، اس حساب سے ہدیہ دینا چاہیے. ایسا نہیں کہ خود کے تو کروڑوں میں کھیلتا ہے، 5-5 ہزار کے جوڑے پہنتا ہے اور خوب اچھا خرچ کرتا ہے، کسی کو ہدیہ دینا ہو تو کہتا ہے مرغی کاٹنا بھیجو. تو یہ ہدیہ مطلب اسی اسٹیٹس سے ہونا چاہیے جو حیثیت ہے. تو انہوں نے کہا تو مطلب یہ کہ ان کے دل کے اندر مال نے جگہ نہیں بنایا. پھر آپ نے فرمایا کالا فتح یوم وردھا، جب تم اونٹ کو پانی کے گھاٹ پر پانی پلانے کے لیے جاتے ہوگے تو اس اونٹنی کے دودھ کو بھی تم دھوتے ہوگے یا نکالتے ہوگے. کالا نا، انہوں نے کہا یہ بھی کام کرتے ہیں. کالا پھر آپ نے فرمایا فعمل من وراء البحار، اب اگر تم سمندر کے پار بھی عمل کرو، یعنی مراد یہ کہیں بھی کوئی نیکی کرو، رات کی تاریکی میں دن کے اجالے میں ایسی جگہ نیکی کرو جہاں پرندہ پر بھی مار نہ سکتا ہو. آپ نے فرمایا فإن اللہ لا يترک من امرک شیئا، اللہ تمہارے کسی عمل کو چھوڑے گا نہیں، یعنی ہر ایک کے عمل کا تم کو بدلہ دے. کہنے یہ چاہتے اگر یہ سارا کام کرتے ہو تو چھٹے اب ہجرت فرض نہیں ہے تو اتنی بڑی بوجھ اٹھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو یہ جو ضروری نہیں تھی اس کو آپ نے ضروری کر لیا، پھر اس کے چکر میں آپ نے اپنے اوپر مصیبت کر لی ہے. تو آپ نے پھر یہاں سوال پیدا ہوتا آپ نے نماز کے تعلق تو سوال نہیں کیا نا. پہلی بنیاد تو نماز ہے، ایمان کے بعد نماز کا نہیں سوال کیا. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، صحابہ کرام کے دور میں ایک مومن کے لیے نماز کا چھوڑنا یہ تصور ہی نہیں تھا. پھر یہ سوال بھی بنتا ہے نا کہ آپ نماز پڑھتے ہو، یہ آج ہو گیا نا کہ ایک مومن اور نماز پڑھے یہ تصور ہو گیا. ان کے یہاں تھا مومن اور نماز چھوڑے یہ تصور نہیں تھا، اس لیے وہاں سوال کی ضرورت نہیں پڑی. ہمارے یہاں بھائی آئے کوئی ٹھیک ہے میں بہت اچھا ہوں، اچھی بات ہے، مسلمان اچھی بات ہے، پھر ہم کو سوال کرنا پڑتا ہے نماز پڑھتے ہو، پھر سوال سب کچھ تو کرتا ہوں کرنا نہیں کرتا ہوں. کہ آج تصور کی بات ہوگی نا، آپ کو سوال کرنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تصور نہیں تھا ایک مومن اور نماز پڑھنا، اس لیے نماز کے سوال کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہی العالمین کو یہ کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما.